ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو جہاں وہ سکون سے رہ سکے، اپنی فیملی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزار سکے۔ تو آج کی بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے گھر کے خواب کو حقیقت بنا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو آپ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنا ذاتی گھر جو ہوتا ہے نا، وہ صرف چھت نہیں ہوتا بلکہ سکون، عزت اور تحفظ کی علامت ہوتا ہے۔ کرائے کے گھر میں رہنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، ہمیشہ غیر یقینی میں رہتا ہے، لیکن ذاتی گھر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی خوش بختی میں سے یہ ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج نا بیٹھے بیٹھے میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر دیا ہے۔ آج وہ اپنے گھر میں بہت خوشی سے رہ رہے ہیں۔ دیکھیں، گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنا ہونا چاہیے، ذاتی ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ نا آغاز چھوٹے سے ہی کرتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگے، اس کی اللہ کی ذات کو دیکھ کر مانگے، اپنی اوقات کو دیکھ کر نہ مانگیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں، جس ہستی سے مانگ رہے ہیں، اس نے اپنے محبوب کی خاطر پوری کائنات کو بنا دیا، تو کیا وہ آپ کو ایک گھر عطا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ ہمیشہ اس کی شان کو دیکھ کر مانگا کریں، اپنی اوقات کو دیکھ کر نہ مانگا کریں۔ میں جب بھی مانگتی ہوں نا، میں یہ نہیں دیکھتی کہ میں جو مانگ رہی ہوں میں اتنا بڑا مانگ رہی ہوں، کیا وہ میں مطلب حاصل کر بھی سکتی ہوں یا نہیں، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو میں مانگ رہی ہوں وہ دینے والا کون ہے۔ دینے والی ہستی کی طرف اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ہر چیز چھوٹی لگے گی۔ تو ذاتی گھر بظاہر ایک بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے ہر اس انسان کے لیے جو بہت کم کماتا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر توکل کر کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اگر آپ اپنے خلوص نیت سے مانگیں گے، یہ سوچ کر کے مانگیں کہ میں جس ہستی سے مانگ رہا ہوں اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے نا، الحمدللہ آج وہ اپنے ذاتی گھر میں ہے۔ تو جو بھی عمل کیا کریں، فرسٹ آف آل تو 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں۔ دیکھیں، جو نماز ہے نا وہ ہر چیز میں کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جس سے ہر چیز کی کامیابی مل جاتی ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں۔ صدقہ ہے نا وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے تجارت میں کبھی بھی انسان گھاٹے میں نہیں جاتا۔ اگر آپ 10 روپے کا صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں 70 عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے، صدقہ دیا کریں خلوص نیت کے ساتھ۔ اگر نیت صاف ہونا تو 10 روپے کا صدقہ بھی لگتا ہے۔ اگر نیت صرف دکھاوا ہو تو چاہے آپ کروڑوں بھی دیں، آپ کا نہیں لگتا۔ نیت صاف رکھیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے صدقہ دیا کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کیا کریں۔ صدقے کے پہلے حقدار آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بعد میں جا کر دوسروں کو دیا کریں۔ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ہمسایوں کی عزت کیا کریں، ان کا خیال رکھا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے نا، آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنا گھر دیا ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے لازمی دعا دیں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کیا۔ لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں، وظیفے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا کوئی بھی وظیفہ ہے، کہتے ہیں نا وظیفہ جب بھی آپ کرتے ہیں آپ کی دو شرائط ہیں وظیفہ قبول ہونے کی۔ ایک تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز آپ لازمی پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کا کوئی کام کیسے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا صدقہ، دیکھیں صدقہ دیا کریں، نیت صاف رکھا کریں۔ جب آپ نیت صاف رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ خود آپ کی ہر کام میں مدد کریں گے۔ میں نے آزمایا ہے، میں نے جس چیز میں میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا، نیت کو صاف رکھا ہے، وہ میرا کام لازمی ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز میں نے صدقہ نکالا ہے وہ چیز میری لازمی ہو جاتی ہے۔ میں کوئی بھی کام شروع کرتی ہوں نا، کوئی بھی چیز ہے میں بنوانے کی کوشش کرتی، جیسے میری بچپن سے ایک خواہش تھی کہ میں اپنے پیسوں سے، جیسے میں تھوڑا سا ہوش سنبھالا، مطلب بڑی ہوئی، تو میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنے پیسوں سے لاکٹ چین بنواؤں۔ اور میں نے دیکھا کہ جب میں نے نیت کو صاف رکھا، صدقہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں میں میرا وہ کام کر دیا۔ ٹھیک ہے، میری شروع سے ایک خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پوری کیا۔ آپ بھی یہ صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ کاف ہوتی ہے نا، سورۃ کہف، میں مینشن کر دیتی ہوں یہاں پہ نا، تو یہ آپ نے نا عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے ایک ہی دفعہ سورۃ کہف پڑھ کے نا، تو اصحاب کافہ کو ہدیہ کر دینی ہے، جن کے نام پر یہ سورت بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اصحاب کافہ کو ہدیہ کر دینی ہے، آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 سے 4 دن کے اندر آپ کے گھر کے اللہ تعالیٰ اسباب بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ پڑھتے رہیں، جتنے دن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا کریں گے۔
پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورۃ کہف اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی سورۃ کہف پڑھ کے اصحاب کافہ کو آپ نے ہدیہ کر دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وظیفہ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں پیارا سا کوئی کمنٹ کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔